بات کریں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو خلیفہ دوم المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں رات سویا تو مجھے خواب آیا، سویا ہوں تو جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، نماز فجر کا وقت ہے، حضور علیہ السلام مصلی امامت میں تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہوا، جماعت کرائی گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پیچھے ایک ستون تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ باہر سے ایک شخص آیا کہ جس کے ہاتھ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا تھا، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں آیا، حضور کو وہ ٹوکرا پیش کر دیا۔ حضور نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور تمام صحابہ کو کھجوریں پیش کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں دور بیٹھا ہوا تھا، ستون کے پاس تھا، تمام صحابہ کو حضور علیہ السلام نے کھجوریں پیش کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے جو ہے وہ کھجوریں عطا نہیں کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے عطا نہیں کریں گے؟ حضور نے فرمایا علی دور ہو، قریب آ جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں دور تھا، اٹھا حضور کے قریب آ گیا۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی اور اس میں سے گٹلی باہر نکالی اور وہ جو ہے وہ کھجور میرے منہ میں رکھ دی۔ حضرت علی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور نے کھجور اٹھائی، اس میں سے گٹلی نکالی اور میرے منہ میں رکھی اور فرمایا علی کھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھجور کھائی، کھجور کھانے کے بعد میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ اور عطا نہیں کریں گے؟ حضور نے فرمایا اے علی تیری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اگر تیری صحت کے لیے اچھی ہوتی تو میں تجھے دوسری بھی عطا کر دیتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب اتنی معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تو مجھے جو ہے وہ جاگ آگے میں اٹھ گیا، تو جب اٹھا تو دیکھا کہ جو ہے وہ فجر کا وقت ہو چکا تھا، امیر المومنین فاروق اعظم کا دور تھا۔ میں اٹھا اور مسجد نبوی میں چلا گیا، جو ہے وہ نماز فجر پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ تو جب مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ جو ہے امیر المومنین فاروق اعظم مصلی امامت میں تشریف فرما ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جا کر رات جس خواب میں جس جگہ پہ بیٹھا تھا صبح نماز فجر کے لیے میں جا کر اسی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا عمر فاروق اعظم نے امامت فرمائی، جماعت ہو گئی۔ جماعت ہونے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح میں رات خواب میں اٹھ کر پیچھے بیٹھا تھا سکون کے ساتھ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اٹھا اسی ستون کے پاس جا کے ٹک لگا کے بیٹھ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری آیا جس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا تھا، اس نے وہ ٹوکرا لا کر امیر المومنین فاروق اعظم کو پیش کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ تو رات خواب والا ہی معاملہ ہو رہا، تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں عمر فاروق اعظم کو بتا دوں میرے ساتھ رات خواب میں بھی یہی ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ آخر دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ آپ نے ساری کھجوریں جو ہے وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کھجوریں پیش کرنا شروع کر دی، سارے صحابہ کو دی۔ حضرت علی فرماتے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، مجھے کھجور عطا نہیں کی۔ میں نے عرض کی یا سیدی مجھے عطا نہیں کریں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا علی دور ہو، قریب آ جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا اور امیر المومنین فاروق اعظم کے قریب آ گیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ عمر فاروق اعظم کو بتا دیتا ہوں کہ یہی معاملہ میرے ساتھ رات خواب میں بھی پیش آیا ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ سو دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ میں آگے قریب بیٹھ گیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک کھجور اٹھائی، اس میں سے گٹلی نکالی اور میرے منہ میں رکھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے وہ گٹلی کھا لی، وہ کھجور جو ہے وہ کھا لی۔ کھجور کھانے کے بعد میں نے عرض کی یا سیدی اور عطا نہیں کر؟ امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا اے علی اگر رات خواب میں حضور نے دوسری دی ہوتی تو میں بھی تجھے دوسری عطا کر دیتا، اگر رات خواب میں حضور نے تجھے دوسری دی ہوتی تو میں بھی دوسری عطا کر دیتا۔ یہ ہے امیر المومنین فاروق اعظم کی شان کہ رات خواب میں علی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، لیکن ادھر یہ خواب امیر المومنین فاروق اعظم بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے فاروق اعظم کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بڑی جو ہے وہ اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے عدل جیسا ہمیں بھی عدل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔